الحمد للہ تعالی گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ پاک میں وسیلہ کی شرعی حیثیت کے ضمن میں چند گزارشات آپ نے سماعت فرمائی۔ اسی موضوع کی ترتیب سے چند گزارشات آپ کی خدمت کے اندر عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ سے فیض لیتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں۔ نبی کا ایک تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اور دوسرا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ کر بیٹھو، ارتکاب معصیت کر بیٹھو، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ فاستغفروا اللہ، اور پھر اللہ سے استغفار کرو۔ واستغفر لهم الرسول، اور میرا رسول بھی تمہارے لیے استغفار فرمائے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم مجھے بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ دو تین جملے قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کے پاس کیوں جائیں، لیکن اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائیں تو جاؤوکا، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ وہاں آ کر کیا کرنا ہے؟ فاستغفر اللہ، میری ذات سے معافی مانگنی ہے۔ حالانکہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اور وہاں آ کر معافی مانگنے کے ساتھ اور کیا کہا کہ واستغفر لهم الرسول، اور شرط یہ ہے کہ میرا محبوب بھی تمہارے لیے توبہ استغفار کرے۔ جب میرے محبوب تمہارے لیے توبہ استغفار کریں گے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میں اللہ اپنے محبوب کے صدقے تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہی طریقہ آدم علیہ السلام کا تھا اور پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کا تھا کہ اگر ان سے کوئی غلطی گناہ سرزد ہوتا تو وہ نبی پاک علیہ السلام اور آپ کی آل اطہار کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے۔ کیا انبیاء علیہم السلام کسی کے لیے توبہ استغفار کر سکتے ہیں؟ جب کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی شارک سے قریب ہے۔ یہی بتایا جاتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی تم اللہ کو پکارو وہ تمہارے قریب ہے۔ اور یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ ساری آیات مبارکہ ہونے کے باوجود کیا انبیاء علیہم السلام اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے توبہ استغفار کر سکتے ہیں؟ تو اس آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور وہاں توبہ استغفار کرو، اور میرے محبوب بھی تمہارے لیے توبہ استغفار کریں گے، اور پھر تم مجھے بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ سرکار کی جلوہ گری سے پہلے بھی حضور کے وسیلے سے ہی دعائیں مانگی جاتی تھی۔ آپ کی ظاہری زندگی کے اندر بھی حضور سے ہی وسیلہ لیا جاتا تھا،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد بھی سرکار کے وسیلے سے ہی دعا اور مناجات کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام سے زیادتی کی اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ نازیبا سلوک کیا اور یوسف علیہ السلام کی توہین کی، وہ اللہ کے نبی تھے، تو جب پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام یہی ہیں اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، اس وقت اپنے جرم پر نادم ہوئے۔ دل کے اندر خیال آیا کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس کی معافی کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ابا جان اللہ کے نبی ہیں، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پیارے اور اللہ کے محبوب اور اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے توبہ استغفار کریں۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ اے پیارے ابا جان، ہم نے ارتکاب معصیت کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارے لیے توبہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے منع نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ میں توبہ کیوں کروں، گناہ تم نے کیا ہے، تم جانو، تمہارا رب جانے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پیارے بیٹو، میں اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہارے لیے توبہ استغفار کروں گا، ان ربی لغفور الرحیم، کہ میرا اللہ بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی، معافی مانگی۔ پتہ چلا کہ انبیاء، صلحاء، شہداء اللہ کے پاک اور برگزیدہ بندوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی کی ذات خوش ہوتی ہے اور ان کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانی اور عنایات اپنے بندوں پر فرماتے ہیں۔ تاریخ اسلام کا ایک درخشندہ باب ہے کہ مکہ المکرمہ میں ایک ایسا وقت آیا کہ قحط سالی ہو گئی، بارش کا نام و نشان نہیں تھا اور پانی کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا تھا، جانور اور انسان پیاس سے بلکنے لگے۔ تو ایسے وقت میں قریش مکہ کے سردار سارے حرم کے اندر آئے اور اپنے اپنے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، لات، منات، عزا، حبل کے سامنے دست بستہ ہو کر بارش کی دعا مانگنے لگے۔ باہر سے کوئی مسافر آئے، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تم کتنے عجیب لوگ ہو، اس قحط سالی کے دور کے اندر تم لات، منات، عزا، حبل سے پانی مانگتے ہو، ان سے بارش مانگتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر قریش کے عظیم سردار اور قریش کے بہت بڑے بزرگ ہستی جناب سیدنا ابو طالب موجود ہیں، تم ان کے پاس جاؤ۔ قریش مکہ کا وہ وفد جناب ابو طالب کے پاس گیا اور ساری بات بیان کی، اور جناب ابو طالب بھی جانتے تھے کہ بارش نہیں ہے۔ آپ نے ان کی بات سن کر فرمایا کہ تم سب چلو حرم کے اندر، دھوپ ذرا کم ہو لے تو میں بھی آ جاتا ہوں۔ جب دھوپ ڈل گئی، آپ کس انداز میں آئے کہ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک چھوٹی تھی، سرکار کو اپنی گود میں اٹھایا اور لے کر حرم شریف کے اندر آ گئے۔ یہ منظر تاریخ اسلام نے محفوظ رکھا ہے، کتب سیر کے اندر محفوظ ہے، احادیث و روایت کے اندر موجود ہے۔ جب یہ حق اور سچ موجود ہے
تو پھر کس بات پر جھگڑا اور لڑائی ہے؟ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جناب ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو لا کر دیوار کعبہ کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ دیوار کعبہ کے ساتھ کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ، اس پیارے روحانی چہرے، جگمگاتے چہرے کے صدقے باران رحمت نازل فرما۔ فرق صاف ظاہر ہے کہ وہ کافر لات، منات، عزا، ہبل سے مانگتے تھے اور جناب ابو طالب اللہ سے مانگ رہے ہیں اور حضور کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، اس پیارے گورے چہرے کے صدقے، حضور کے رخ تاباں کے صدقے، اس چہرائے والضحا کے صدقے باران رحمت نازل فرما۔ سب لوگ آپ کی معیت میں دعا کے اندر مشغول تھے اور تاریخ بتاتی ہے کہ آسمان پر کوئی ابر نہیں تھا، بادل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہاتھ اٹھتے ہی چاروں طرف سے کالی گٹائیں بلند ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں رم جم برسات ہونے لگی، اور ایسا منظر دیکھ کر ابو طالب بے ساختہ پکار اٹھے، وَبْيَضَّ يَسْتَسْقِي الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ اللہ اس پیارے چہرے کے صدقے میں باران رحمت عطا کرتا ہے اور یہ یتیموں اور بیواؤں کے ماوا اور ملجا ہیں۔ یہ بات تاریخ کے اندر جب موجود ہے، کتب سیر کے اندر موجود ہے، اور پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ حق اور سچ ہے اور آپ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وسیلہ تعلیم دیا کہ میرے وسیلے سے دعائیں مانگا کرو، میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کرو، میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ کے اندر سوال کیا کرو۔ دیکھو، ذخیرہ حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نابینا صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کیا کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں کا نور نہیں، چلنے میں دقت ہوتی ہے، راستے وادیاں مشکل دشوار ہیں، میں چل نہیں سکتا، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کا نور عطا فرما دے۔ اب بظاہر یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ ایک صحابی اللہ کو چھوڑ کر نبی کے پاس جا کر سوال کر رہا ہے اور نبی پاک بھی منع نہیں کر رہے کہ میرے پاس کیوں آئے ہو، اللہ سے مانگو یا کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جاؤ، بھلا میں آنکھوں کا کیا علاج کروں۔ لیکن حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار نے فرمایا، میرے صحابی، اگر تم اس بات پر صبر کرو اللہ اجر عطا فرمائیں گے اور اللہ تمہیں جنت نصیب کریں گے۔ عرض کی یا نبی اللہ، آپ کے صدقے جنت تو ملنی ہے، لیکن آنکھیں بھی عطا فرما دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جاؤ، جا کر وضو کرو۔ اب یہ حضور طریقہ بتا رہے ہیں اور ایک صحابی کے ذریعے ہم گناہ گاروں تک یہ میسج پہنچ رہا ہے کہ میری امت مشکلات میں گھر جائے تو یہ طریقہ یاد رکھے، کوئی مشکل، کوئی دشواری، کوئی پریشانی آئے، یہ دعائے وسیلہ یاد کر لو، حضور کا یہ طریقہ مبارک اپنے ذہن نشین کر لو کہ سرکار نے کیا فرمایا کہ میرے غلام جاؤ، اچھی طرح وضو کرو، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد چاہیے تھا کہ حضور فرماتے پھر اللہ سے دعا کرنا، نہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا جب وضو کر لو 2 نفل پڑھ لو، نفل اللہ کی عبادت ہے، اب اس کے بعد اللہ سے مانگنا۔ لیکن سرکار نے فرمایا جب تم 2 نفل پڑھ لو، 2 نفل پڑھنے کے بعد تم یہ دعا پڑھنا،
اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی فشفع فی. یہ دعا حضور نے تعلیم فرمائی، اور دعا کا ترجمہ واضح ہے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک بنبیک، اور تیرے محبوب کی طرف میں توجہ کرتا ہوں، اور پکار کر کہا یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی، میں آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اے اللہ اپنے محبوب کے وسیلہ پاک سے مجھے آنکھوں کی بینائی عطا کر دے، میری آنکھوں میں نور عطا کر دے. صحابہ اکرام یہ منظر دیکھ رہے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے 2 نفل پڑھے، نفل پڑھ کے دعا مانگی، دعا مانگ کے جب اٹھا تو ہم نے دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں روشن تھیں. یہ ایک اہم اور ضروری بات ہے جو دعائے وسیلہ کہلاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعائے وسیلہ تعلیم فرمائی. پھر مسلم شریف کی روایت کے اندر حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ خوش نصیب صحابی وہ ہیں جو دن رات سرکار کی بارگاہ میں رہتے، سرکار کے لیے وضو کا پانی لاتے، مصلی مبارک سیدھا کر دیتے، حضور کے پاس خدمت کرتے. تو چلتے چلتے ایک ایسا وقت آیا کہ تہجد کے وقت جب پانی کا کوزہ پیش کیا، مصلی سیدھا کیا، آج دریائے رحمت جوش میں آ گیا. سرکار نے فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ لے آج کچھ. جب اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں تو نبی پاک کیوں فرما رہے؟ نبی پاک کا فرمانے عالی شان یہ حق اور سچ ہے. سرکار نے فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مجھ سے کچھ مانگ لو. اور مسلم شریف کی حدیث میں یہ لفظ اس طرح ہیں کہ سلنی، اے ربیہ مجھ سے مانگ لو. ہے تو اس کا معنی بھی یہی، لیکن سلنی کے اندر صیغہ واحد متکلم کا آ گیا کہ اے ربیہ مجھ سے مانگ لے. اور قربان جائیں صحابی کی طلب پر. انہوں نے مانگا تو کیا مانگا؟ عرض کی یا نبی اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب غیر ذالک، اے ربیہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگ لے، اور بھی کچھ مانگ لے. اچھا اگر کوئی مالدار پہلا سوال سائل کا پورا نہ کرے اور دوسرے کے متعلق کہے کہ اور مانگ، تو سائل کہے گا جناب آپ نے پہلی بات تو مانی نہیں، اور کیا مانگوں آپ سے؟ پتہ چلا کہ سرکار نے جنت عطا کر کے پھر فرمایا کہ جنت تو مل گئی، اب غیر ذالک اس کے علاوہ کچھ اور بھی مانگ لے. عرض کی ہوا ذاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب اور بھی یہی ہے، میں نے آپ کو مانگ کر سب کچھ خدا سے مانگ لیا، بس جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، اس سے بڑی اور کوئی چیز میرے لیے نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. اس پر ہمارے اکابرین نے کام کیا ہے، اس پر اولیاء امت نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اس پر ملت بیضاء کو اکٹھا کیا کہ لوگوں نبی کا دامن نہیں چھوڑنا، حضور کا توسل نہیں چھوڑنا، سرکار کا دامن کرم نہ چھوڑنا. حضور کا دامن کرم چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر نہیں پہنچ سکتے. اللہ تبارک و تعالی اگر قبول کرتا ہے بات بنتی ہے تو نبی پاک کے صدقے میں ہی بات بنتی ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب کہیں کوئی مشکل درپیش ہو
تو اس وقت یہ توسل اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر کے مانگا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے ہر ایک مسلمان کے لیے یہ اصول قائم کر دیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، زیادتی کر لو، تو فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں جب آؤ گے تو وہاں آ کر فاستغفروا اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگنا، اور واستغفر لهم الرسول، اور میرا محبوب بھی تمہارے لیے توبہ استغفار کرے۔ اور جب میرے محبوب تمہارے لیے توبہ استغفار کریں گے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تم میری ذات کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ وہی رب ہے کہ جس نے تم کو ہمتاً کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ یہ سرکار کی بارگاہ ناز ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر روایت نقل کی کہ گناہ گار دربار رسالت میں آئے، اعتراف جرم کیا، اور مشہور حدیث مبارکہ ہے، موقع محل کی مناسبت سے آپ کی خدمت کے اندر عرض گزار ہوں کہ یہ تعلق، یہ نسبت کمال عطا کرتی ہے، اور اللہ والوں کے توسل اور وسیلے سے کس طرح اللہ کی ذات خوش اور راضی ہوتی ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے راوی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور حدیث ایسی ہے جو تقریباً اکثر سے بیشتر دوست اسے جانتے ہیں، سب کو یاد بھی ہے، لیکن اس پر توجہ کیوں نہیں، اس کو لیا کیوں نہیں جاتا؟ کیا صحیح احادیث کے اندر موجود نہیں؟ اگر موجود ہے تو عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت حق پر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام خود روایت فرماتے ہیں کہ لوگوں، بنی اسرائیل کے اندر ایک بندے نے 100 بندہ قتل کیا۔ بس اتنی بات آپ کو یاد آ گئی۔ 100 بندہ جب قتل ہو گیا تو توبہ استغفار کرنے کے لیے نکلا، تو کسی نے کہا کہ وہ سامنے اللہ والوں کا ایک ڈیرا ہے، ان کی بستی ہے، اگر تو وہاں چلا جائے تو ان کے صدقے میں اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے بڑے گوشے ہیں، بڑے پہلو ہیں، اور یہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پر ایک نیا فتنہ برپا کیا، حکومت کی سرپرستی کے اندر یہ فتنہ چلا، یہ فساد اہل سنت و جماعت کے عقائد کے خلاف اٹھا، یہ ایک سازش کے تحت اہل سنت و جماعت کو فاسق، منافق، مشرک کہا گیا اور گالیاں تک استعمال کی گئیں۔ لیکن یہ حدیث مبارکہ سنو، ایمان تازہ کرو۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ 100 بندے کا قاتل جب توبہ کرنے کے لیے چلا، ابھی چند قدم چلا تھا، موت آئی، گرا زمین پر اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مر گیا، بڑی دنیا مرتی ہے، پھر کیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی 2 جماعتیں آ گئیں، جنت والے بھی آگے، جہنم والے بھی آگے۔ جنت والے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں لے کے جائیں گے، توبہ کی نیت سے چلا تھا، اور جہنم والے فرشتے کہتے ہیں کہ 100 کا قاتل ہے، ہم اسے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اچھا، دونوں فرشتوں کی آپس میں نوک چوک، بحث مباحثہ کے بعد دونوں جماعتیں اللہ کی بارگاہ کے اندر جاتی ہیں کہ یا اللہ کیا کریں، تو فیصلہ کر ہمارے درمیان۔ ہم کہتے ہیں کہ جہنم میں لائیں گے، یہ کہتے ہیں جنت میں لائیں گے۔ اب اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ چاہتا خود فیصلہ فرما دیتا، یا کہہ دیتا جنت والو تم لے آؤ، یا کہہ دیتا جہنم والو تم لے جاؤ۔ لیکن اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ فرشتوں جھگڑو نہ، جاؤ جا کر پامائش کرو۔
اگر تو زیادہ چل کے میرے ولیوں کے آستانے کے قریب آیا ہے تو جنت والو تم لے آنا، اگر تھوڑا چلا ہے تو جہنم والو تم لے آنا۔ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے چلا تو چند قدم ہے، پھر کیوں کہا گیا؟ جب ادھر فرشتے زمین پر آنے لگے پھر اللہ نے کیا کیا؟ یارو یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، کیا کہو گے اس کو؟ اللہ کے محبوب بیان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خود یہ کام کر رہے ہیں۔ ادھر کہا کہ جاؤ زمین پر پمائش کرو، تھوڑا چلا ہے تو جہنم والے لے جاؤ، زیادہ چل کے میرے ولیوں کے قریب آیا ہے تو جنت والو تم لے آؤ۔ ادھر سے فرشتوں کی جماعت چلی، ادھر زمین کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے زمین سکڑ جا، اس گناہ گار کو میرے ولیوں کے دربار کے قریب کر دے۔ یہ اللہ کا کمال دیکھو، یہ ہے عقیدہ ہمارا، یہ ہے سوچ ہماری، یہ ہے فکر ہماری۔ ہم اس زاویے سے اللہ والوں کو مانتے ہیں، اس طرح اللہ والوں کے توسل کے قائل ہیں کہ جب فرشتوں نے آ کر زمین کی پیمائش کی، چلا تو تھوڑا تھا لیکن جب ملنے لگے پیمائش کی تو اللہ کے ولیوں کے دربار کے قریب پایا گیا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ آج نہ میں نے بخشا تو قیامت تک بھونکتے رہیں گے، ولی کر ہی کچھ نہیں سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو کر کے دکھایا ہے نا میرے ولی نے، میرے ولی کے صدقے میں نے اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اگر اللہ بنی اسرائیل کے ولیوں کے صدقے میں گناہ گاروں کے گناہ معاف کرتا ہے، وہ گناہ گار جو ولی کے آستانے کے اندر بھی نہیں گیا، تو سارے بنی اسرائیل کے ولیوں سے حضور کی امت کے ولیوں کی شان زیادہ ہے۔ اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کے دربار کے اندر بھی نہیں گیا، چلتے ہی فوت ہو گیا، اس کو اللہ ولیوں کے صدقے جنت میں لے جائیں گے۔ تو ہم گناہ گار جو داتا صاحب کے میزار کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، غوث پاک کے میزار کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، فرید الدین گنج شکر کا جو بہشتی دروازہ بھی پار کر لیتے ہیں، ہم داتا علی حجویری کے میزار کے اندر بھی جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان ولیوں کی شان کیوں نہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا؟ ان ولیوں سے ان ولیوں کا مقام اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو اس لیے حاضرین کرام، دور یہ ہے، وقت ایسا ہے کہ اپنے عقیدے کو محفوظ کرنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے پر چلتے رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ بکتے ہیں، سودے ہوتے ہیں، یہ جتنے باطل مذہب ہیں بندے خریدتے ہیں۔ یاد رکھو اس وقت سب سے زیادہ ریٹ لگتا ہے کہاں؟ معاذ اللہ مرزئی بندے خریدتے ہیں، مرزئی منہ مانگا پیسہ دیتے ہیں۔ جتنے باطل فرقے ہیں یہ بندوں کو خریدتے ہیں، یہ بزنس ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ ہم خیال کر لیتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ایک بندہ ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ہماری صفوں میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ سلام بھی پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد کی ہویا وہ سانوں تے پتہ ہی ہونے لگا جی تینوں پتہ ہی ہونے لگا، اتنی امت گزر گئی اسے پتہ نہیں لگا، اولیاء اللہ چلے گئے انہیں پتہ نہیں لگا، تجھے آج پتہ لگا ہے۔ یاد رکھو خبردار عقیدہ نہ۔ میں پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اگر مکان پرانا ہو جائے نیا بنا لو، کپڑے پرانے ہو جائیں نئے لے لو، گاڑی پرانی ہو جائے نئی لے لو، جوتی پرانی ہو جائے نئی خرید لو، اور گھڑی پہنتے ہو پرانی ہوگی نئی لے لو۔ دنیا کا کوئی کام کرنا ہو تو نیا کر لو، لیکن یاد رکھو زندگی میں عقیدہ نہ کبھی نیا بنانا، عقیدہ نہ کبھی نیا بنانا۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا رکھو، اولیاء اللہ کا عقیدہ رکھو، ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، سنتیں ادا کرو۔